اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کر رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کے لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں طاقت دنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھا لینا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ مونڈھا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 632 یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلحیہ اور دوسرا مسیلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہا پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطاح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خون ریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا۔ یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص عینیہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عینیہ بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عینیہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ عینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمی عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں۔
جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملیں جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا تبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ قابل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلیحہ کا بھائی تھا، لیکن تبری اور قاموس اسے طلیحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلیحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلیحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلیحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عینیہ طلیحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلیحہ ایک خیمہ میں نبیب بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو وہ اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر عینیہ کے پاس گیا۔ وہ طلیحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عینیہ نے طلیحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں۔ طلیحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عینیہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔ عینیہ ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلیحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں۔ طلیحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ عینیہ نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلیحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ عینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ عینیہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلیحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ یہ کہ مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ عینیہ کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلیحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلیحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لاریب ایسا ہی ہوگا۔ عینیہ نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ عینیہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلیحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گنواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلیحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلیحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلیحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلیحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ طلیحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلیحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگوں، طلیحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلیحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کیں۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلیحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور عینیہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت فرقہ کی بیٹی تھی۔